بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 26 رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے یوم ولادت یعنی کہ 26 رمضان المبارک ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اس حوالے پر ایک چھوٹی سی ان کے حوالے سے پوسٹ، چھوٹی سی ویڈیو آپ احباب کے گوشگوار کرنا چاہوں گا کہ انجمن طلبہ اسلام اہل سنت و جماعت کے طالب علم نوجوانوں کی ملک گیر تنظیم ہے، جس کا مقصد طلبہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کر کے ان میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا ہے۔ 29، 30 نومبر اور 1 دسمبر 1974 کو لاہور میں انجمن طلبہ اسلام کا مرکزی کنونشن ہوا۔ اس موقع پر انجمن کی مرکزی مجلس مشاورت کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ سواد اعظم سے تعلق رکھنے والی ایک تبلیغی جماعت بنانے کے لیے اپنے اپنے علاقے کے علماء کرام پر زور دیا جائے۔ 11 جنوری 1975 کے انجمن کے مرکزی سرکولر میں کارکنان کو مجلس مشاورت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ تنظیم کے نصب العین مذکورہ فیصلے اور مرکز کی جانب سے جاری کردہ ہدایت کی روشنی میں انجمن کے کارکنان اپنے طور پر نہ صرف مختلف مقامات پر فریضہ تبلیغ انجام دے رہے تھے، بلکہ وہ علماء کرام سے بھی اس کام کے لیے جماعت سازی کی درخواست کرتے رہتے تھے۔ واضح رہے کہ اس وقت پاکستان میں انجمن طلبہ اسلام کے علاوہ اور بھی اہل سنت کی کئی تنظیمیں اور شخصیات تبلیغ کے کام میں سرگرم تھیں۔ یہ تنظیمیں اور شخصیات باقاعدہ طور پر دعوتی اور تبلیغی پلیٹ فارم پر منظم نہ تھیں۔ بعض پر سیاست، مسلکی تسلب یا شخصی رنگ غالب تھا، وہ ایک محدود سطح پر تھیں اور ان میں سے بیشتر کو مناسب قیادت بھی میسر نہ تھی۔ اس وقت اجتماعی طور پر ایک ایسی تنظیم کی شدت سے ضرورت تھی جو ان امتیازات سے بالا تر ہو کر تبلیغی طرز پر مسلمانوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دے، ان میں فکر آخرت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار کرے، اسلام کی تعلیمات اور اس کے عملی و انقلابی پہلو پر زور دے اور دین کی دعوت کو مسلکی کشمکش پر غالب رکھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے 1981 یعنی کہ 1981 میں بھارت کے ممتاز عالم دین اور ورلڈ اسلامک مشن کے سیکرٹری جنرل علامہ ارشد القادری یعنی کہ 1925 میں وہ مارچ 1925 میں پیدا ہوئے اور 2002 میں ان کا وصال ہوا۔ ان کی تحریک پر کراچی میں دعوت اسلامی کا قیام عمل میں لایا گیا، یعنی کہ 1981 میں دعوت اسلامی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے لیے علامہ ارشد القادری اگست 1981 میں پاکستان تشریف لائے۔ اس موقع پر ان کے اعزاز میں مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے استقبالیے دیے گئے، جن میں بھارت کے ممتاز محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی بھی شریک ہوئے۔ 21 اگست 1981 کو دارالعلوم امجدیہ کراچی میں دیے گئے استقبالیے میں علامہ ارشد القادری نے اپنے خطاب میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو صرف تبلیغی مشن کو جاری رکھے۔ اس تقریب سے علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی، علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر سید ظہیر احمد زیدی، دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری اور محترم علامہ محمد حسن حقانی نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں مفتی ظفر علی نعمانی، مفتی محمد وقار الدین، علامہ قاری مصلح الدین صدیقی، قاری رضا المصطفیٰ اعظمی، پروفیسر شاہ فرید الحق، سندھ کے وزیر اطلاعات سید احمد یوسف، وزیر ٹرانسپورٹ دوست محمد فیضی، محمد حنیف حاجی طیب، مولانا سید شاہ تراب الحق قادری، مفتی محبوب رضا بریلوی، پیر مخدوم نیک محمد، ڈاکٹر اشرف شیخ، سید محمد حسن قادری، مولانا ابرار احمد رحمانی، مفتی شجاعت علی قادری، مولانا جمیل احمد نعیمی،
مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء کرام اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ 23 اگست 1981 کو بزم غلامان رسول بزنس روڈ کی جانب سے ورلڈ اسلامک مشن کے صدر علامہ شاہ احمد نورانی کو کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں استقبالیہ دیا گیا، جس سے علامہ نورانی سمیت مولانا عبدالستار خان نیازی، شبیر احمد اظہری اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ لادینیت کے خاتمے کے لیے جامع تبلیغی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ مولانا نورانی کا یہ خطاب بھی اشاعت دین کے لیے ایک تبلیغی جماعت کی طرف ایک واضح اشارہ تھا۔ انہی دنوں علامہ ارشد القادری نے دارالعلوم امجدیہ کے ایک کمرے میں کئی روز قیام کر کے دعوت اسلامی کا لائحہ عمل تیار کیا۔ ڈاکٹر محمد مسعود احمد رقم طراز لکھتے ہیں کہ دارالعلوم امجدیہ کراچی میں یعنی کہ علامہ ارشد القادری سے پہلی بار شرف نیاز حاصل ہوا، جبکہ وہ اہل سنت کے لیے ایک تبلیغی جماعت کا لائحہ عمل تیار فرما رہے تھے۔ وہ دستور العمل آج دعوت اسلامی کے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ تبلیغی تنظیم کے قیام کے سلسلے میں علماء کا ایک اور اجلاس 2 ستمبر 1981 کو ورلڈ اسلامک مشن کے سربراہ علامہ شاہ احمد نورانی کی قیام گاہ ان کے گھر پر صدر کراچی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت علامہ سید احمد سعید کاظمی انہوں نے کی۔ اجلاس کی خبر تصویر کراچی کے مختلف اخبارات میں شائع ہوئی۔ روزنامہ جنگ اور روزنامہ نوائے وقت کراچی کی 3 ستمبر کی اشاعت میں مذکورہ اجلاس کے شرکاء کے نام جو شائع ہوئے وہ یہ ہیں: علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ سید احمد سعید کاظمی، علامہ ارشد القادری، مولانا عبدالستار خان نیازی، پیر صوفی فاروق رحمانی، علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری، مفتی وقار الدین، مفتی ظفر علی نعمانی، مولانا جمیل احمد نعیمی، بانی رکن انجمن طلبہ اسلام، مفتی محمد حسین قادری سکھر سے، مولانا محمد حسن حقانی، ابو الخیر محمد زبیر یعنی کہ ڈاکٹر زبیر الوری صاحب، مفتی احمد میاں برکاتی حیدرآباد سے، یہ بھی مفتی غلام قادر کشمیری، مفتی سید شجاعت علی قادری، مولانا قاری نثار الحق، مولانا محمد حسن قادری، مولانا شبیر احمد اظہری، مولانا عبدالتواب عشروی لاہور سے یہ ان کا تعلق ہے، اور مولانا محمد یوسف۔ یہ ان کے نام 3 ستمبر کی جو اخبار تھی روزنامہ جنگ کراچی اور روزنامہ نوائے وقت، ان میں یہ نام شامل لکھے ہوئے یعنی کہ اخبار میں پرنٹ ہوئے۔ پروفیسر شاہ فرید الحق کہتے ہیں اس اجلاس میں مولانا رجب علی نعیمی مولانا محمد الیاس قادری کو لائے تھے اور مولانا نورانی نے دعوت اسلامی کا نام تجویز کیا تھا۔ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری اجلاس میں اپنی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے الیاس قادری صاحب اور ان کے قاری مصلح الدین صاحب کی بھی موجودگی کا ذکر کرتے تھے۔ ان کی یہ ویڈیو بھی موجود ہے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ شاید پیر الیاس قادری صاحب اس اجلاس میں نہ تھے۔ انجمن طلبہ اسلام کے بانی رکن محمد یعقوب قادری صاحب کا کہنا تھا کہ وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ اخبارات نے اس اجلاس کی خبر تصویر اس سرخی کے ساتھ شائع کی، یعنی کہ یہ ہیڈ لائن تھی اخبار کی: لادینیت کے سیلاب کو روکنے کے لیے عالمی پیمانے پر تبلیغ کی ضرورت ہے۔ علامہ ارشد القادری، مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری کا عشائیے سے خطاب۔ مولانا شاہ احمد نورانی کے گھر منعقد ہونے والے مذکورہ اجلاس کو دعوت اسلامی کا تاسیسی اجلاس قرار دیا جاتا ہے۔ علامہ ارشد القادری علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ پہلی بار علامہ شاہ احمد نورانی کے دولت کدے پر اس تاریخی اجتماع میں یعنی کہ علامہ سید احمد سعید کاظمی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، جس میں دعوت اسلامی کے نام سے اہل سنت کی ایک تبلیغی و اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔
جس میں پاکستان کے اکثر اکابر اہل سنت تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے مجھے دعوت اسلامی کا لائحہ عمل پیش کرنا تھا، جسے میں نے استاد العلماء حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، بحر العلوم حضرت علامہ مفتی وقار الدین رضوی اور رئیس الافاضل حضرت علامہ مفتی ظفر علی نعمانی کے اصرار پر مرتب کیا گیا تھا۔ مفتی صاحب موصوف کی نظر میں لائحہ عمل کی اتنی زبردست اہمیت تھی کہ انہوں نے مجھے کام کی تکمیل کے لیے دارالعلوم امجدیہ کے ایک کمرے میں کئی دن تک نظر بند کر دیا تھا۔ ورلڈ اسلامک مشن پاکستان کے صدر قاری رضا المصطفیٰ اعظمی کا بیان ہے کہ اس تبلیغی تنظیم کا نام ورلڈ اسلامک مشن الدعوۃ الاسلامیہ العالمیہ کے اردو ترجمے سے اخذ کر کے دعوت اسلامی رکھا گیا۔ اجلاس کی رپورٹ جلال الدین احمد نوری کے قلم سے ورلڈ اسلامک مشن کے ماہانہ رسالے دی میسیج الدعوت کے شمارے میں اکتوبر 1981 بمطابق ذوالحج 1401 ہجری میں بھی معاد تصویر موجود ہے۔ مولانا شاہ حسین گردیزی بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں سب سے پہلے علامہ ارشد القادری صاحب کھڑے ہوئے، ایک عالمی تبلیغی تحریک دعوت اسلامی کا مکمل منصوبہ پیش کیا۔ اس تحریک کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا، اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی انہوں نے ہی پیش کی۔ اس کے بعد علامہ سید احمد کاظمی کھڑے ہوئے اور کہا یہ فقیر دعوت اسلامی کا تبلیغی نصاب تیار کرے گا۔ پھر علامہ ازہری نے اس کی تائید کی اور عوام اہل سنت سے اس تبلیغی پروگرام کو کامیاب بنانے میں تعاون کرنے کی اپیل کی۔ اخیر میں علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمایا دعوت اسلامی کو میری پوری تائید و حمایت حاصل رہے گی، لیکن بظاہر میں اس دور میں رہوں گا، یعنی کہ بظاہر کہتے ہیں میں اس سے دور رہوں گا۔ شاہ حسین گردیزی کے بقول اس اجلاس میں دعوت اسلامی کے امیر کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ فیصلہ بعد میں ہوا ہوگا۔ بعد ازاں علماء کرام کا ایک اجلاس دارالعلوم امجدیہ میں ہوا، جس میں علامہ ارشد القادری، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، مفتی ظفر علی نعمانی، مفتی محمد وقار الدین، قاری رضا المصطفیٰ اعظمی اور قاری مصلح الدین صدیقی نے کافی غور و خوض کے بعد مولانا محمد الیاس قادری کو دعوت اسلامی کے امیر منتخب کر دیا۔ بعض افراد کا بیان ہے کہ دعوت اسلامی کا سرپرست مفتی وقار الدین کو اور نگران مولانا الیاس قادری صاحب کو مقرر کیا گیا۔ نگران کے لیے مولانا محمد الیاس قادری کا نام مفتی وقار الدین کا ہی تجویز کردہ تھا۔ اس ضمن میں مولانا محمد الیاس قادری اتاری بیان کرتے ہیں جب علامہ ارشد القادری نے مجھے امارت سونپنی چاہی تو میں نے عرض کیا میں اس قابل نہیں ہوں، جس پر علامہ ارشد القادری نے از راہ تفنن فرمایا مجھے زیادہ قابل آدمی کی ضرورت نہیں۔ بقول علامہ ارشد القادری مولانا محمد الیاس قادری کی بطور امیر نامزدگی میں تبلیغی جماعت کی بانی مولانا الیاس کا نام سبب نہ تھا، ناموں کی یہ مماثلت محض اتفاق تھی۔ اس وقت مولانا محمد الیاس قادری نور مسجد کاغذی بازار اولڈ ٹاؤن کراچی کے خطیب اور ایک تنظیم انجمن اشاعت اسلام سے وابستہ تھے۔ اپنے دور طالب علمی میں وہ انجمن طلبہ اسلام کے بھی کارکن رہے تھے، جس کا ذکر ان کی کتاب نماز کا جائزہ کے ابتدائی ایڈیشن میں شامل ان کے تعارف میں ان کے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پیر الیاس قادری صاحب نے خود لکھا کہ کچھ عرصہ تک انجمن طلبہ اسلام کے اہم کارکن کی حیثیت سے نوجوانوں سے مسلک اہل سنت کی اشاعت میں مصروف رہے۔ مورخہ 7 ذی القعدہ 1401 ہجری 6 ستمبر 1981 کو مفتی محمد وقار الدین اور علامہ ارشد القادری نے اس کتاب کے لیے اپنی تقاریر تحریر کی، جو اس کتاب میں موجود ہیں۔ دعوت اسلامی سے قبل مولانا محمد الیاس قادری اتاری سبز مسجد میٹھا در کراچی میں انجمن طلبہ اسلام کے اجتماعات سے بھی خطاب کیا کرتے تھے، اور کئی افراد سے کی جانے والی گفتگو کی روشنی میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ انہوں نے تقریر کرنا ہی انجمن طلبہ اسلام کے اجتماعات سے ہی سیکھی۔
دعوت اسلامی کا امیر منتخب ہونے کے بعد ابتدا میں مولانا محمد الیاس قادری نے علامہ ارشد القادری کے ساتھ رابطہ رکھا، انہیں تحریری طور پر دعوت اسلامی کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ دعوت اسلامی کے علامہ ارشد القادری نے لاہور میں بھی علماء کرام کا اجلاس بلایا، اجتماع کیا، جس میں پیرزادہ محمد اقبال احمد فاروقی، ان کی وفات 19 دسمبر 2013 کو ہوئی، ان کو دعوت اسلامی پنجاب کا امیر منتخب کیا گیا، تاہم وہ اس امارت کے فرائض سر انجام نہ دے سکے۔ علماء کرام، علماء و مشائخ اور عوام الناس نے دعوت اسلامی کو وقت کی اہم ضرورت خیال کیا اور اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع منعقد کرانے کے لیے اہل سنت کے ائمہ مساجد کے نام خط تحریر کیا۔ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، مولانا محمد شفیع اکاڑوی اور دیگر علماء کرام نے اجتماع کے لیے اپنی مساجد کو پیش کیا۔ ایک عرصے تک دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع کراچی میں مولانا محمد شفیع اکاڑوی کی مسجد گلزار حبیب میں ہوتا رہا۔ مفتی وقار الدین نے دعوت اسلامی کے فروغ کے لیے مولانا محمد الیاس قادری اتاری صاحب کو الیاس قادری صاحب کی اپنی خواہش پر انہیں خلافت بھی عنایت فرمائی۔ دعوت اسلامی کے پہلے مرکزی اجتماع منعقدہ 25-26 نومبر 1982 بمقام ککری گراؤنڈ کا اشتہار 26 نومبر 1982 کے روزنامہ جنگ کراچی میں تحریک عوام اہل سنت، انجمن اشاعت اسلام، بزم قاسمیہ رضویہ اور کراچی یاران مرچنٹس کے مشترکہ تعاون سے شائع ہوا۔ انجمن طلبہ اسلام نے دعوت اسلامی کے سینئر رفیق عبد القادر باپو شریف کو ملک گیر رابطے کے لیے اپنے ریکارڈ سے نام اور پتہ جات فراہم کیے اور پورے ملک میں دعوت اسلامی کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ دعوت اسلامی کے ایک مرکزی اجتماع کے موقع پر اخبارات میں مضمون چھپوانے کے لیے ATI کراچی کے ناظم 1981 اور 82 کے جو ناظم تھے عبد الجبار اور کارکنان نے اخبارات میں رابطہ کیا اور عبد الجبار کا تحریر کردہ مضمون اخبارات میں شائع کرایا۔ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری نے انجمن کے بانی رکن مولانا محمد حنیف حاجی طیب سے اس بات کا اعتراف کیا کہ دعوت اسلامی کے فروغ میں سب سے زیادہ تعاون ATI نے کیا۔ انجمن طلبہ اسلام کی جانب سے دعوت اسلامی کو کامیاب بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً سرکولر اور اخبارات کو جاری کردہ پریس ریلیز کے ذریعے کارکنان کو ہدایات جاری کی گئیں۔ 1985 میں جب سرکاری سطح پر گروپ کے تحت حج اسکیم متعارف ہوئی تو دعوت اسلامی کے پہلے حج گروپ میں انجمن طلبہ اسلام کے ناظم ڈاکٹر حاجی عبد الرحیم نے اہم ذمہ داری انجام دی۔ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں انجمن طلبہ اسلام اور دیگر ہم خیال تنظیموں کو دعوت اسلامی کے اجتماعات گاہوں پر اپنے کیمپ لگانے کی ضرورت تھی۔ دعوت اسلامی کی اپنی ابتدائی تنظیمی پریس ریلیز میں بھی انجمن طلبہ اسلام کا ذکر ملتا ہے۔ انجمن نے کئی مرتبہ اخبارات کے ذریعے دعوت اسلامی کے اجتماعات کا خیر مقدم بھی کیا۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور دیگر علماء و مشائخ نے دعوت اسلامی کے مرکزی اجتماعات سے یادگار خطاب کیے۔ دعوت اسلامی کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں اور شخصیات کا یہ مخلصانہ تعاون شخصیت پرستی اور پیر پرستی سے بالا تر ایک اجتماعی کاز کی بنیاد پر تھا، یعنی کہ وہ اجتماعی طور پر ایک مشن کو لے کر چلنا چاہ رہے تھے۔ ابتدان میں مولانا محمد الیاس قادری کے لیے امیر دعوت اسلامی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، بعد میں دیگر القابات کا اضافہ ہوتا گیا۔ غالباً 2006 اور 5 اور 6 میں انہیں دعوت اسلامی کا بانی قرار دینے کا آغاز ہوا۔ اس حوالے سے مولانا محمد الیاس قادری لکھتے ہیں، ظاہر ہے سنار کو انگوٹھی بنانے کا حکم کرنے والے کو بانی نہیں بلکہ سنار کو بانی انگوٹھی قرار دیا جائے گا۔ علامہ ارشد القادری کے فرزند ڈاکٹر غلام زرقانی
القادری اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ عبارت میری ناقص سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر اسی فلسفہ قیام و بنا کو تسلیم کر لیا جائے تو نہ تاج محل کا بانی شاہ جہاں کو قرار دیا جا سکے گا اور نہ لال مسجد یعنی کہ جو لال قلعہ کا، بلکہ اس سے بڑی مصیبت تو ہم اہل ہند کو پیش آئے گی کہ یہاں مساجد کی تعمیر میں جن مزدوروں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں وہ زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس فکر کو اگر بیانی ہی تسلیم کر لی، جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تعمیر مسجد کے حوالے سے ساری بشارتوں کے اہل وہ غیر مسلم ہو جائیں گے۔ دعوت اسلامی پر بعض علماء کرام کے تحفظات اور اس میں رونما ہونے والی تبدیلی اپنی جگہ، مگر یہ حقیقت ہے کہ مولانا محمد الیاس قادری کی سربراہی میں دعوت اسلامی نے خاصی بڑی تعداد میں لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ اس وقت یہ تنظیم اہل سنت و جماعت کا ایک مؤثر اور بڑا ادارہ بن چکی ہے۔ بلا شبہ پاکستان بھر میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی یہ اہل سنت کی بڑی ممتاز اور فعال تنظیم ہے، جو اپنے طریقہ کار اور وسیع نیٹ ورک کے ذریعے شب و روز سرگرم عمل ہے۔ یہ جو میں نے باتیں آپ سے کی ہیں ان کے حوالے بھی موجود ہیں میرے پاس، اگر کوئی بھائی ان کا کسی بات کا حوالہ لینا چاہے تو اس کو ایک ایک لفظ کا انشاءاللہ عز و جل حوالہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی و برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کو بھی برکتیں عطا فرمائے جو اس مشن کے لے کر چل رہے ہیں اور اہل سنت کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے کسی کو کوئی خدشات ہوں تو وہ کمنٹس باکس میں کمنٹس لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔